پتھر رکھ رہے ہیں، تخت رکھ رہے ہیں، مٹی سے پار کر کے بے سہارا چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس مرے ہوئے رشتے دار کی محبت میں ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن قبر کی زندگی کو یاد کر کے کتنے ہم روتے ہیں میرے بھائی اور ساتھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ دانیاں بھیگ جاتی تھی، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا، کہتے تھے کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے بیچ ہی میں چھوڑ دیا جائے تو یہی میرے لیے بہتر ہے، جبکہ جنت کی توازن ان کے ساری، جبکہ جنت کی خوشخبری مل گئی، جنت اور جہنم کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، یہ ہے اللہ کے عذاب کا ڈر اور محاسبہ نفس۔ میں نہیں جانتا کہ میرا فیصلہ کہاں رہنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے فیصلہ کے جاننے سے پہلے میں مٹی ہو جانا، خاکستر ہو جانا، راکھ ہو جانا پسند کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں جانوں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، یہ احساس تھا۔ اور یہی حال حضرت عمر کے حضرت علی کے بارے میں بھی آتا۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، یقینی طور پر یقین مانے جس موضوع کا انتخاب جب کیا اور پڑھنا شروع کیا، حالانکہ پڑھ چکے تھے، تو یقیناً جب ہم اپنے کردار کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے لمبے چوڑے پر اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہم تاریخی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خلفاء جن کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر دی گئی تھی، ان عذاب ربک لواقع کی آیت سن کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے روتے کی داڑیاں بھی جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر ہیں جو کہتے ہیں کاش کہ میں طرف بنا دیا جاتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، یہ جانور لوگ کھا لیتے، پیشی کے دن نہ جانا پڑتا۔ اور ہم ہیں کہ معاصی پر معاصی، گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اور ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، محاسبہ نفس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس سے لکھا تھا، اپنے گورنروں کے پاس، اپنے عاملوں کے پاس لکھا تھا، سختی کی حالت میں محاسبہ ہونے سے قبل خوشحالی میں آنے سے پہلے، خوشحالی میں کی حالت میں آنے سے پہلے تمہارے رب کا عذاب ایک دن آنے والا ہے، چاہے دنیا کے اندر آئے یا آخرت کے اندر آئے۔ عذاب کا تصور کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اتنا روتے تھے کہ سر نگاہ اتنے بیمار ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں کے ساتھ یقین جانو، جو اللہ کے خوف سے جو آنکھ روئے گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی، اسے کھانا۔ اللہ تعالیٰ رونے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سنو، اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس حاضر خدمت ہوئی۔ بعض نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا آخری ایام چل رہے تھے، اور بعض لوگوں نے رونے کی حالت لکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس حاضر ہوتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، تسلی بھرے جملے نکالتے ہیں، دلاسا دلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر مصر اللہ بک الامصار وفتح بک الفتوح، اے عمر اللہ تعالیٰ نے تم سے شہروں ملکوں کو فتح کیا، بہت سارے شہروں کو تم نے فتح کر کے توحید کے پرچم کو تم نے وہاں لہرایا، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے دائرے کو تم نے وسیع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر بہت سارے ملک فتح کیے ہیں، اور تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ خیر کیا ہے، تم نے یہ بھلائی کی ہے، تم نے یہ بھلائی کی ہے۔ حضرت عمر کو تسلی دلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عمر کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں اتنا پریشان، تمہارے دامن میں اتنی نے کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، سونے کے حروف سے لگنے کے جملے سیدنا عمر فاروق کے کہتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اور جو میں نے نیکیاں کی ہیں دونوں کو برابر سرابر چھوڑ دیا جائے۔ جو میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو میرے نیکیوں کے برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، نہ مجھ سے کوئی اجر دیا جائے، نہ مجھ سے عذاب دیا جائے، برابر سرابر کا معاملہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں میرے بھائی ساتھ۔ اور سنیے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان بن عفان ایک مالدار صحابی رسول ہے، خلیفہ رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو ذی النورین کا خطاب ملا ہے، جنہوں نے اپنے مال کو اسلام کی اعانت میں بے درے خرچ کیا، کہیں جیسے اسرا کی تیاری کروا رہے ہیں، کہیں کنویں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ جو بھی نیکیوں کا دروازہ
बंद करने की कोशिश की। ये सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते थे, जब किसी कब्र पर खड़े होते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ियां भीग जाया करती थी। हम रोजाना कब्र की मंजिल से, कब्रिस्तान से अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं, चलते फिरते गुजरते हैं। ऐसा भी होता है कि एक मैयत को, अपने अजीज को अपने कंधों पर लाकर कब्रिस्तान में भी पहुंचा देते हैं। देखते हैं कब्र की ये छोटी तांगदारी कोरली है, हम अपने महबूब तरीन रिश्तेदार को कब्र के अंदर उतार रहे हैं, उस पर पत्थर रख रहे हैं, तख्त रख रहे हैं, मिट्टी से पार करके बेसहारा चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस मरे हुए रिश्तेदार की मोहब्बत में हो सकता है आंखों से आंसू निकले, लेकिन कब्र की जिंदगी को याद करके कितने हम रोते हैं मेरे भाई और साथी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ियां भीग जाती थी, और उनके बारे में लिखा जाता, कहते थे कि अगर मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच ही में छोड़ दिया जाए तो यही मेरे लिए बेहतर है। जबकि जन्नत की तवाज़ुन इनकी सारी, जबकि जन्नत की खुशखबरी मिल गई, जन्नत और जहन्नम के बीच में छोड़ दिया जाए, ये है अल्लाह के अजाब का डर और मुहासबे नफ्स। मैं नहीं जानता कि मेरा फैसला कहां रहने के बारे में होता है। अगर उनके बारे में आता है कि अगर मैं अपने फैसले के जानने से पहले मैं मिट्टी हो जाना, पाकिस्तान हो जाना, राख हो जाना पसंद करता हूं, इससे पहले कि मैं जानूं कि मेरा ठिकाना क्या है, यह एहसास था। और यही हाल हज़रत उमर के, हज़रत अली के बारे में भी आता। तो मेरे भाइयों और साथियों, यह बयान करने का मकसद सिर्फ यह नहीं है, यकीनी तौर पर यकीन माने जिस मौजू का इंतखाब जब किया और पढ़ना शुरू किया, हालांकि पढ़ चुके थे, तो यकीनन जब हम अपने किरदार का मुहासबा करते हैं, अपने गुनाहों के लंबी चौड़ी फहरिस्त पर निगाह डालते हैं, तो हम तारीख में नजर आ रहे हैं। यह हमारे खुलफा जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर दी गई थी, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ की आयत सुन करके रो रहे हैं। यह हज़रत उस्मान है, कब्र के पास खड़े होते हैं तो इतने रोते कि दाढ़ियां भीग जाती हैं। यह हज़रत अबू बकर है जो कहते काश कि मैं तरफ बना दिया जाता, मुझे काट देता था, ये जानवर लोग खा लेते, पेशी के दिन ना जाना पड़ता। और हम हैं कि मासी पर मासी, गुनाह पर गुनाह, नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहे हैं और जरा बराबर एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों और साथियों, मुहासबे नफ्स के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नरों के पास से लिखा था, अपने गवर्नरों के पास, अपने आमिलों के पास लिखा था, सख्ती की हालत में मुहासबा होने से कब्र खुशहाली में आने से पहले, खुशहाली में की हालत में आने से पहले सख्ती के आलम में अपने नफ्स का मुहासबा करो। क्योंकि जो शख्स आज दुनिया के अंदर अपने अमली जिंदगी का हिसाब किताब करके मुहासबा करेगा, वही आखिरत के अंदर सबसे आराम और सुकून में होगा और उसका ये मुहासबे नफ्स अल्लाह की रज़ामंदी और भलाई पर मुश्तमिल होगी। लेकिन वो काबिल इंसान जो लंबी नींद जागते हुए भी लंबी नींद सो रहा है, गफलत के पर्दे को उठाता नहीं, अपने नफ्स की तरफ रुजू नहीं करता, अपने किरदार पर नजरसानी नहीं करता है, उसका हिसाब क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त होगा। आज जो अपने करतूत का हिसाब करता है, वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा आसान उसके लिए हिसाब पड़ेगा। हज़रत मैमून बिन मेहरान के बारे में लिखते हैं कि वो कहते थे, बंदा उस वक्त तक अल्लाह का मुत्तकी बंदा नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स का, अपने अमाल का हिसाब किताब करे। और किस तरह हिसाब किताब करे? उससे कहीं ज्यादा सख्त अपने नफ्स का मुहासबा करे जितना सख्त एक पार्टनर, दुकान का पार्टनर अपने दुकान के साथ हिसाब किताब करते वक्त पेश आता है। हम दो आदमी दुकान में शरीक हैं, जब नफा में अलग अलग हिस्सा बांटने का मौका आता है, कितने सख्ती के साथ अपने दूसरे पार्टनर का हिसाब किताब करते हैं कि एक हलल्ला हमारा इधर उधर ना होने पाए। इससे कहीं ज्यादा जब बंदा अपने नफ्स का मुहासबा करेगा, हिसाब किताब करेगा, जब वो मुत्तकी बन जाएगा तब वो मुत्तकी होगा। क्योंकि नफ्स खियानत करने वाला हिस्सेदार है। खियानत वो पार्टनर है जिंदगी का जो खियानत करने वाला है। अगर तुम इसका मुहासबा न करोगे, अगर तुम अपने नफ्स का मुहासबा न करोगे, तो तुम्हारे सारे
مال کو لے کر بھاگ جائے گا. اور حضرت حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, ان کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے کہ مومن اپنے نفس پر حاکم ہے. ہر انسان اپنے نفس پر حاکم ہے اور وہ اللہ کی خاطر اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے. یقیناً ان لوگوں پر قیامت کے دن حساب آسان ہوگا جن لوگوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ نفس کیا, اور یقیناً روز قیامت ان لوگوں پر یہ عذاب سخت ہوگا جن لوگوں نے اپنے نفس سے لاپرواہی برتی اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کیا. میرے بھائیو اور ساتھیو, وقت گزرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. میرے مسلمان بھائیو, ہم اپنے دن ضائع اور برباد نہ کریں. زندگی کا یہ قیمتی وقت جو اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے, ہم اس کو ضائع اور برباد نہ کریں, کیونکہ یہی زندگی کی چند گھڑیاں ہمارا اصل سرمایہ ہے. اور ہم جس قدر اس سرمایہ پر قادر ہوں گے, اسی حساب سے اس سرمایہ کے نفع پر بھی قادر ہوں گے. اگر ہم زندگی کے اصل سرمایہ پر قدرت نہیں رکھنے والے ہیں, ہمارا کنٹرول زندگی کے اصل سرمایہ پر نہیں ہے, تو اس سرمایہ سے جو فائدہ ہونے والا ہے اس فائدے پر ہمارا کنٹرول کبھی نہیں ہو سکتا. آج کے دن میرے بھائیوں, میرے مسلمان نوجوانوں, میرے بوڑھوں, میرے ماں اور بہنوں, آج کے دن اس زندگی کی حالت میں آخرت کا سامان بہت سا آسان ہے, بہت معمولی قیمت میں مل رہا ہے, بہت سستا ہے. اس سستائی کے عالم میں آخرت کے سامان خرید کر کے رکھ لو, اور ایک دن آنے والا ہے جو یہ آخرت کا سامان بہت ہی مہنگا ہو جائے گا, بہت ہی مہنگا ہو جائے گا, اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ کچھ بھی تم نہیں خرید پاؤ گے. آج اگر سستائی کے زمانے میں آخرت کے سامان خرید کر کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کر لیا, تو کل مہنگائی کے دن میں ہم عیش کی زندگی گزاریں گے. میری مراد آخرت کے سامان سے میری مراد اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری, ارکان ایمان, ارکان اسلام, اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے, یہ ہے آخرت کا سامان بڑی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے. نماز پڑھنے میں کتنی تکلیف ہے ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی پارٹی میں جانا پڑے اور سجد سے پہلے غسل کرنا پڑے, میرے بھائیو, کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ بغیر نہائے اس پارٹی کو اٹینڈ کر لیں؟ نہیں. حمام میں جائیں گے, سب سے پہلے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کلین شیو ہوں گے, اچھے سے صابن سے نہائیں گے. کہاں جانا ہے؟ پارٹی میں جانا, پارٹی میں جانا میرے بھائیو. لیکن نماز کے لیے اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو چلو 8 بجے پڑھ لیں گے, 9 بجے پڑھ لیں گے. ارے مولانا, دن رات تو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں, کیسے بجے پہ پہنچ جائیں؟ میرے بھائیو, یہ آخرت کا سودا ہے. عقل مند انسان وہی ہے, دانا انسان وہی ہے, ہوشیار مرد اور عورت وہی ہے جو آج اس سستائی کے زمانے میں آخرت کا سودا خرید کر سامان آخرت جمع کر لے. کیونکہ آج کا یہ کمانا ایسے دن کے لیے نفع بخش ہوگا جس دن کمائی کا چانس, خریدنے کا چانس نہیں ملے گا. جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا. یقینی طور پر ہمیں مرنا ہے, یقینی طور پر ہمیں مرنا ہے, ہمارے عملوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اور کب ہے اس کا کوئی ٹائم بھی نہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے, چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے. اتنا جانتے ہوئے بھی میرے بھائیو, ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کیوں کمیاں کرتے ہیں؟ میرے بھائیو اور ساتھیو, نفس کا محاسبہ کئی انداز سے ہو سکتا ہے. نفس کا حساب و کتاب, نفس کا حساب کا انداز سے ہو سکتا ہے. نفس کا محاسبہ ذرا غور سے سنیے گا. کوئی بھی کام ہم کرنے کا جب ارادہ کریں تو پہلے ہم اس کے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں. کیونکہ جب ہم کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے کہ آیا یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہے یا اللہ کی نافرمانی کے لیے ہے, تو فوراً ایسے کام سے ہم کیا کریں گے؟ دستبردار ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم و کرم کرے جو اپنے کسی کام کے کرنا کا ارادہ کرے اور اس پر تھوڑی دیر رک کر کے سوچ لے, غور کر لے, محاسبہ کر لے. کیا یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اگر یہ کام اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی خاطر کر آپ اسے کر ڈالیں, اور
اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے نافرمان کرنے کے امور میں کر رہا ہے، تو اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو ہم کچھ محاسبہ ایسا ہے تو کاموں کے کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ بتاؤ بات انسان کام کا ڈالتا ہے، انسان ہے، انسان خطا اور نسیان کا مرتب، لیکن نفس کے محاسبے کی دوسری قسم ہے، کام کر ڈالنے کے بعد، عمل کے وجود میں آ جانے کے بعد آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو بھی کام کیا اس کام کے ہو جانے کے بعد اپنا محاسبہ کرے۔ اس کی 3 شکلیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ انسان ذرا غور سے سنیں گے، کوئی بھی اطاعت و بندگی کی ہے، کوئی بھی اطاعت و بندگی اس نے کی ہے، اس اطاعت و بندگی کے کرنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس بندگی میں اللہ رب العالمین کا جو حق بنتا تھا وہ حق ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر صلاۃ ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین کا حق بن رہا تھا، اس عبادت کے اندر ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ بات بھی بتلانا مناسب ہوگا کہ ہر عبادت کے اندر عمومی طور پر اللہ رب العالمین کے 6 حقوق بنتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت، ہر عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کے 6 حقوق بنتے ہیں۔ پہلی چیز اخلاص، آپ اس کو جانتے ہیں۔ دوسری چیز اس عبادت کے اندر اللہ کی خیر خواہی۔ تیسری چیز اس عبادت کی ادائیگی میں اپنے محبوب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اور چوتھی چیز اس عبادت کی ادائیگی میں احسان کا مظہر، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندہ عبادت کرتے رکھ، تیرا یہ خیال ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ تیرے دل میں یہ تصور ہو کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جسم کے ساتھ تو مسجد میں حاضر ہے، یا جسم کے ساتھ جان بھی ہے، جسم و جان کے ساتھ تو حاضر ہے، یا دل و دماغ کے ساتھ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہے۔ احسان کا مظہر ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہر عبادت کے کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تیرا احسان و کرم ہے، تیرا یہ نظر کرم ہے کہ تو نے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ عبادتوں پر اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا، اور اسی طریقے سے اس عبادت کی ادائیگی میں جو کمی، اس کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت کے کر لینے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم سب کیا نماز پڑھنے کے بعد کسی دن ہم نے سوچا کہ یہ سارے حقوق جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بنتے تھے اس کی ادائیگی ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایسے ہی عبادت کام کرنے کے بعد محاسبے کی دوسری شکل یہ ذکر کی جاتی ہے، ہر ایسے عمل پر محاسبہ نفس جس کا چھوڑ دینا کرنے سے بہتر تھا۔ ایک کام آپ نے کیا، کر ڈالے، لیکن آپ اس پہ اپنے نفس کا محاسبہ کہ اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر تھا کرنے کے بنسبت۔ بعض کام جائز مباح، لیکن ان کا چھوڑنا بھی اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ اس انداز سے بھی کرنا چاہیے، جو عمل ہم نے کیا، آیا یہ عمل ہم نے رضا الہی کے خاطر کیا ہے یا ریا نمود، دکھاوا، شہرت، دنیاوی دباؤ یا لوگوں کے جیسے کیا؟ ان عملوں کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان سارے محاسبے کے طریقے اختیار کرنے سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا نکھار آئے گا، ہمارے اندر کون سا نکھار آئے گا، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، علماء نے بہت سارے اسباب اور بہت سارے ذریعے ذکر کیے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ جس مثال کے طور پر انسان جب یہ بات جان جائے گا کہ نفس کا محاسبہ کرنے ہی سے جنت الفردوس ملے گی، رب ذوالجلال کے چہرے انور کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا، انبیاء اور صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نفس کے محاسبے کے بعد ہی۔ یہ چیز اگر انسان جانے کہ جب تک ہم اپنے نیکی اور برائی کا دنیا کے اندر محاسبہ نہیں کریں
जन्नतुल फिरदौस नहीं दे सकता। क्यों? मुहासबे ही से इंसान के अंदर बुराई से दूर भागने और नेकी की तरफ भागने का जज्बा पैदा होता है। औलिया और सालिहीन, सिद्दीक और शुहदा के साथ हम नहीं उठाए जाएंगे और इसी तरीके से नेकोकारों के साथ हमारा मुआमला नहीं होगा। इसी तरीके से जब इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करता है तो उसके दिल में ये चीज होती है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी अकारत कर दी, बर्बाद कर दिया। अगर इसका तसव्वुर हो जाए तो इंसान के मुहासबे नफ्स का बहुत सारे फायदे होंगे। इसी तरह मुहासबे नफ्स का यानी वो चीज जो नफ्स के मुहासबे पर मुईन और मददगार होती है, नेकोकारों के साथ रहना, दीनी दर्सों में हाजिर होना, वाइज की मजलिसों में आना, ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होना जहां इल्म के नूर बिखेरे जाते हैं, जहां इल्म सिखाया जाता है, जहां मुहासबे नफ्स की बात की जाती है, जहां अपने गुनाहों का एहसास दिलाया जाता है, जहां अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है, ऐसी मजलिसों में आने से जब हम देखेंगे कि एक आदमी अपने गुनाह को याद करके रोता है तो हमारे दिल में भी वो चीज पैदा होगी। तो ऐसे मजलिसों में आने से भी मुहासबे नफ्स का जज्बा पैदा होता है। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि वक्त ज्यादा इसलिए उन सारी चीजों को न बयान कर सकते। मेरे भाइयों और साथियों, हर मोमिन जिसका ईमान अल्लाह पर है और आखिरत पर है, अपने दिल के मुहासबे से गफलत ना बरते। हर इंसान को अपनी एक एक हरकत पर निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन का मुहासबा कल के दिन सूदमंद होगा। जिस दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमलन बैदा। आज अगर हमने अपने गुनाहों का एहसास किया और उन गुनाहों के मिटाने की तदबीरें तलाश की तो ये हमारा मुहासबे नफ्स उस दिन सूदमंद और नफाबख्श होगा। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहदरा, कुरान की आयत आले इमरान की आयत नंबर 30 है। माँ और बहनें भी गौर से सुनाए, हम सब गौर से सुनाए, कहने वाला भी गौर करे। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहदरा, जिस दिन हर नफ्स अपना किया हुआ बिल्कुल सामने हाजिर पाएगा, जिस दिन हर आदमी अपना सारा किया धरा अपने सामने हाजिर पाएगा और वो सारी बुराइयां भी उसके सामने रख दी जाएंगी जो उसने किया है। ये अपनी बुराइयों की चारों लंबी चौड़ी फहरिस्त तो मुझे लगा देखने के बाद तवज्जो अन्ना बैनहा व बैनहु अमलन बईदा, क़यामत के दिन, बदले के दिन, जब एक इंसान अपने गुनाहों को देखेगा और वहां कामयाबी की कोई राह उसके सामने झलकती हुई नजर ना आएगी तो उसकी तमन्ना क्या होगी, उसकी चाहत क्या होगी? उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, तवज्जो अन्ना बैनहा व बैनहु अमलन बैदा। वो ख्वाहिश करेगा, वो चाहेगा ऐ काश कि इसके दरमियान और इसके दरमियान लंबी मुद्दत का फासला हो जाता, दूरियां हो जाती, पैसे के दरबार में ना पेश किया जाता। हाय अल्लाह, क्या करूं, पूरी जिंदगी दुनिया में हमारी सियाकारी से भरी हुई है, नाफरमानी से भरी हुई है, बुराइयों से भरी हुई है, नेकी की कोई नमक नहीं नजर आती है, एक सौका भी नेकी का नजर नहीं आता है। अगर नेकियों की फहरिस्त है भी तो बहुत मामूली है। ये छोटे बड़े सारे गुनाह मिल करके ये नेकी की छोटी सी गठरी को अभी लोग में आदर बना लेंगे। हाय अल्लाह, तो क्या करो, अफसोस बनेगा और चाहेगा कि दूरी पैदा कर दी जाए। मेरे भाई, उस दिन फायदा देगा मुहासबे नफ्स, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़ाफ में आयत नंबर 30 में कहा, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह ताला कहता है, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे उस दिन मुहासबे नफ्स सूदमंद होगा, फायदा देगा, उसका असर आएगा। हम जहन्नम से कहेंगे, क्या तेरा पेट भर गया, क्या तू भर गई? जहन्नम कहेंगे हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और है? जिस दिन ये जहन्नम चीख रही होगी, चिंगार मार रही होगी, डांटती रही होगी, हर एक को लुका बना लेना चाहती होगी, इंसान के सामने जहन्नम की आग दहक रही होगी, उसके जहरीले सारे जरासीम आंखों के निगाहों के सामने होंगे। उस दिन इंसान के लिए दुनियावी मुहासबे नफ्स का फल मिलेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हम
ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اصول ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب و کتاب محاسبہ کیسے کرے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کر کے انسان خوشنودی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی. بندہ کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائے. یعنی جتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی پابندی کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم فرض چیزوں کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں. جتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، چاہے ان کا تعلق ارکان ایمان سے ہے، ارکان اسلام سے ہے یا حقوق و معاملات سے، جتنی چیزیں، مثال کے طور پر ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے خرچ برچ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض، ہم اس کے بارے میں بولتے ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ 5 وقتہ صلوات کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور اسی طریقے سے. تو انسان سب سے پہلے کہاں سے اپنے نفس کا، ابھی ہم سن رہے تھے، کہاں سے ہم شروع کریں اپنے نفس کا محاسبہ؟ سب سے پہلے فرض، اس لیے کہ فرض کے چھوڑنے پر میرے بھائیو ساتھیوں بہت بڑا گناہ، یہ واجب ہے، یہ کمپلسری. تو انسان سب سے پہلے اپنے فرض کے بارے میں محاسبہ کرے. اگر اس نے بحسن خوبی انجام دیا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے کسی بھی فرض کی ادائیگی میں، اس کوتاہی کو فوراً دور کرے، اس کمی کو پوری کرے. اور کمیاں پوری ہوں گی یا تو اس فرض کی ادائیگی کرنے کے بعد یا دوسری نیکیاں کرنے کے بعد، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ اسٹیج آتا ہے جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ شروع کریں. منکرات یعنی بہت سارے امور جن کا کرنا حرام تھا، ناجائز تھا، جن سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو منع کیا تھا، ان سارے کاموں کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا کیا ہے، کتنا ہم بچے ہیں اور کتنا ہم نے کیا. اگر ہم بچ لے گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور بچنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نہیں بچ پاتے ہیں منکرات سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں، جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں، تو فوراً اس سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی پہلے فرائض کے بارے میں محاسبہ کریں، پھر منہیات کے سلسلے میں محاسبہ کریں. جو ہم سے خطا یا گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اور دوسری نیکیاں کریں. یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو. اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہم گناہ لے کر کے دربار الہی میں دستگاہ ہوں اور ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کا توبہ کریں، توبہ کے شروع کے ساتھ. اللہ رب العالمین غفار ہے، معاف کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ پر امید بھی نہ ہو جائے کہ جو امید قبر تک ہمیں پہنچا دے. تو میرے بھائی اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. تیسری چیز محاسبہ یعنی تیسرا اسٹیج آتا ہے کہ جو عبادات کرنے میں کیا ادا کیا ہے ہم نے لیکن لاپرواہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں محاسبہ کریں. اور اگر سستی کا اندازہ ہو تو اس عبادت کو دل سے ادا کریں اور اس سستی کو دور کریں. چوتھی چیز یہ ہے، محاسبے کا چوتھا اسٹیج بڑھتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح آپ سمجھتے ہیں، جسمانی تمام اعضاء اور جوارح اور ان کے حرکات و سکنات یا ان سے جو ہم نے زبردستی کیکڑی انداز میں زبردستی کام لیا ہے اس کے بارے ہم محاسبہ کریں. پہلے زبان سے شروع کریں. یہی زبان جس پر ہم نے ظلم کر کے جس کو ہم نے مجبور کر کے کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلی کی، کتنے فساد مچائے، کتنی حرام چیزیں نگلنے پر اس زبان کو ہم نے مجبور کر دیا. ہم محاسبہ کریں. اس کے بعد شروع کریں اپنی اناق پھر آنکھ پہ جائیں کہ وہ آنکھ کہ اگر یہ اللہ رب العالمین نہ دیتا تو دنیا میں ہم عیبدار ہوتے، دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا نظارہ کرنے سے ہم محروم ہوتے. اس آنکھ پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے ہم نے کتنے گناہ کی چیزیں دیکھی ہیں، کتنے اپنی آنکھ کے سلسلے میں محاسبہ
میرے بھائیوں ساتھی، جب آنکھ کے محاسبے کی بات آتی ہے تو بہت سارے نوجوان، بہت سارے بھائی سر جھکا کے مسکرانے لگتے کہ ابھی عطا الرحمن عبدالہادی صاحب فلم ہی کی بات کریں گے. حالانکہ میرے بھائیوں، یہ وہ برائی ہے، فلم بینی یا اس طرح کی فحاشیاں دیکھنا اور یا تصویریں دیکھنا، یہ وہ گندگی ہے، یہ وہ خرابی ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خرابی تمام ساری نیکیوں سے روک دینے والی ہے. یہ وہ برائی ہے جو برائی تمام نیکیوں کے دروازے پر شیشہ پلائی ہوئی آئے گی دیوار لگا سکتی ہے. سپوز کیجئے کوئی ایسی فلم اور یا فلم جس کے اندر آپ کو دلچسپی ہے، مزے آ رہے ہیں، تصور اور خیالات کی دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، بہے ہوئے ہیں، مؤذن کی صدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کہاں سے ٹکرا رہی ہے. ذرا آپ فلم دیکھنے والے فیصلہ کریں، کیا ہوتا ہے کہ فلم بن کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں؟ اس فلم نے ایک کارے بہت بڑے واقعے سے روک دیا. یہ دلوں کو مردہ کر دینے والی چیز ہے، چہروں کو مست کر دینے والی چیز ہے، چہروں کے اندر سے نورانیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور فلم اور گانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دینے والی چیزیں ہیں. لہذا میرے بھائیوں، یہ آنکھ ایک دن شکایت کرے گی، ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسؤولا. ہر ایک کے بارے میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. یہی آنکھ چیخ چیخ کر کے ہمارے خلاف اونچائی کر کے کھڑی ہو جائے گی، اے رب اسی نے مجھے مجبور کیا تھا یہ فلم دیکھنے پر، یہ برائی دیکھنے پر، یہ گندی چیز دیکھنے پر، اسی نے مجھے مجبور کیا تھا، میں مجبور تھی، تو نے مجھے زیر نگل کر دیا تھا، آج اس سے پورا کا پورا اپنا حق لے لے. بھائیو کیا سننا. لہذا آنکھ کے بارے میں اور اسی طریقے سے اپنے کانوں کے سلسلے میں جو کانوں سے سنا، جو کانوں سے محسوس کر، اس کے بارے میں کیا ہم نے دیکھا، کیا ہم نے کیا، کیا کیا ہم نے سنے، ان ساری چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں، تاکہ اس سے ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع. یقین جانو میرے بھائیوں، زندگی کی ٹرین بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی برف رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے. ہم دن دن کر کے اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے. ہم اپنی قبر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں. ہم قیامت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ زندگی کی سانسیں جب تک چل رہی ہے ایک دن رک جائے گی، بدن سے جدا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. میرے بھائیوں، اس زندگی کے ٹرین کو سنوار لو، اس زندگی کے ٹرین پر نیکیوں کے لیپ لگا لو، نیکیوں کا کھاتا پوڑے سے اس کو مسلم کرو. ایک دن اس زندگی ہم سے جدا ہونے والی ہے. ہم بڑی تیزی کے ساتھ میرے بھائیوں جا رہے ہیں. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہیں بستی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہیں پیدائش کی خوشخبریاں آتی ہیں تو کہیں خط آتا ہے، فون آتا ہے، فلاں کا باپ مر گیا، فلاں کی ماں مر گئی، فلاں کی بیوی ختم ہو گئی. میرے بھائیو، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہ زندگی کے ساتھ، یہ زندگی کی سانسیں ہیں میرے بھائیو، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی نمازیں ہم نے کھوئی ہیں، کتنے جمعے ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہم نے لاپرواہی برتی ہے، کتنے ایسے روزے ہیں جو فرض سے ہم نے لاپرواہی میں چھوڑ دیا، کتنی ایسی زکات ہے جو مال کی محبت میں اور فقیری کی وجہ سے اللہ کا حق اپنے مال میں زکات کی شکل میں ہم نے نہیں ادا کیا. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. کتنا حق ہے کہ ہمارے اوپر فرض تھا لیکن اگلے سال کے فرض ہونے کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم نے چھوڑ دیا. کتنے ایسی بھلائیاں ہیں جن کی ادائیگی میں ہم نے لاپرواہی برتی. کتنے ایسے منکر ہیں جس کو دیکھ کر کے مٹانے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو زبان سے مٹا سکتے تھے، دل میں برا ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس منکر کو، اس برائی کو ہم نے مٹایا نہیں. اس کے بارے میں خاموشی بڑھتی ہے. ہمارے روزوں میں بے نمازی لوگ پائے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے والے پائے جاتے ہیں، فحاشی بکنے والے پائے جاتے ہیں، حرام خوریاں کرنے والے پائے جاتے ہیں، شرک کرنے والے پائے جاتے ہیں، بدعت و خرافات کرنے والے پائے جاتے ہیں. یہ دھڑلے کے دھڑلے منکرات کیے جاتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے. طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس پر ہم خاموشی برتے اور اس چیز کی ہمیں فکر نہیں جس کی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، جس کا ہم مکلف نہیں کیے گئے ہیں، جس کا ہم پابند نہیں کیے گئے ہیں. ایسی چیزوں کے پیچھے ہم لگے رہے. منکرات قرآن کے ایک
शिर्क से कैसे बचाया जाए, नमाज की तरफ को कैसे लाया जाए। और दूसरी ऐसी चीज है जिसके हम मुकल्लफ नहीं, जिसके हम पाबंद नहीं, जिसके हम ताकत नहीं, उसके भागदौड़ में कितने हम परेशान हैं। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मुनकरात हैं, कितनी ऐसी खराबियां हैं कि हमारे सामने धड़ल्ले के साथ की जाती हैं। ताकत रखने के बावजूद भी एहसास नहीं होता कि लाओ ज़बान से रोकते, बल्कि बाद एहसास तो इतने भी मर चुके हैं, इतने भी मर चुके हैं कि दिल के अंदर भी उसको बुरा नहीं जाना जाता। मेरे भाइयों साथियों, कितनी ऐसी गलत और हराम निगाहें हैं जो हमने अपने मुसलमान बहनों पर उनकी इज्जत और आबरू लूटने के खातिर डाला है। कितनी ऐसी निगाहें हैं, कितने ऐसे फाहिश कलमे हैं, कितनी ऐसी बेहयाइयां हैं, कितने ऐसे बेहुदा कलमात हैं जो हमने अपनी ज़बान से बका है। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं कि उनके हुकूक हमारे ऊपर थे, हमारे माल में उनका हक था, हमारे माल में उनका हक था, लेकिन जालिमाना अंदाज से हमने उनके माल को गज़ब कर लिया। कितने ऐसे हैं कि अपने वालिदैन को हमने नाराज कर दिया, अपने वालिदैन को हुकूक की अदायगी में हमने कमी की। और कितने ऐसे हैं कि कमजोर को, बेबस को, बेसहारा को देखते हुए भी हमारा दिल सख्त हो गया, उसका सहारा हम न बन सके, न जिस्मानी तौर पर भी, न इनामत और मुआवनत करके उसकी मदद करके। कितने देखो कमजोर है, देखो तो बेसहारा है, लाचार और मिस्कीन है, ताकत रखने के बावजूद हम उनकी मदद कुछ न कुछ कर सकते थे, लेकिन लाचारों को देखा, देख करके आंख बंद कर लिया और उसको बेसहारा छोड़ दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिन पर हमने जुल्म किया है, जिनकी हमने ग़ीबत की है, बेकसूर को मलऊन किया है, बेकसूर को मार के कंधे बदनाम किया है। कितने ऐसे हैं जिन पर हमारा जुल्म रहा है, ज़बान से, हमारे हरकत और सकात से, हमारी अदाओं से। कितने ऐसे हैं मेरे भाई साथियों, कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमने गालियां दी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके हमने ग़ीबत की हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बालों को हमने ले लिया है। ये सारी चीजों को मैं किसी को सिर्फ नहीं करता, हम कहें सबसे पहले हम सारी चीजों को अपने सामने रख करके अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें, इन गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दस्त बदया हो और नेकियों के जरिए, क्योंकि जानते हैं मेरे भाइयों कि सबसे बड़ा मुफलिस वही है, क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस वही है जो नेकियों का अंबार लेकर के आए, लेकिन हुकूकुल इबाद की अदायगी में उसने कोताही को। मेरे भाइयों, जिंदगी की सांसें जो टूटेगी, इससे पहले कि हम मरें, हम अपने नफ्सों का मुहासबा करें और मुहासबा इस अंदाज से करें कि हमारे लिए सुदमंद हो। आज बहुत सारे खताकार भी अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं। जब आखिरत का खौफ, अल्लाह का डर बंदे के दिल से निकल जाता है, कितने ऐसे आपके साथियों में होंगे, धड़ल्ले के साथ होगा, यार इस महीने में इतनी सुपर हिट फिल्में मैंने देखी हैं, इतने खामियां हमने की हैं, हमारी दुकान पे आए थे चलाने के लिए ये किया, ये भी वो मुहासबा। एक चोर भी अपना अमल का मुहासबा करता है, वो टारगेट रख देता है, हमें पूरे महीने में इतने चोरी करके माल लाना है, जमा करना है। वो भी कहा हम अपने टारगेट में कामयाब हैं कि नहीं, वो भी मुहासबा करता। ऐसा मुहासबा करें जो हमारे दिल में तक़वा पैदा कर दे, तहारत पैदा कर दे, गुनाह से तौबा करने वाला जज्बा पैदा कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेलाहा तू हमें अपने गुनाह याद करके तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें अपने नफ्स का मुहासबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन जो हमसे खताएं और गलतियां हो गई हैं, रब्बुल आलमीन तुम्हें दरगुजर कर दे, उन्हें माफ फरमा दे। इलाही आलमीन हमारे अंदर नेकियों का जज्बा पैदा कर दे। इलाही आलमीन तो हमें अपने वक्त और अपनी जिंदगी की कीमत पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, नेक अमल, अकीदे, स्वालिह अकीदा और नेकियों पर कायम व दायम रख, और जब खात्मा हो तो उसने खात्मा के साथ, नेकियों के साथ, सही अकीदे के साथ हमारा खात्मा हो। आमीन रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्लाह तबारक व तआला मुहाजिर मौसूफ को जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने मुहासबे नफ्स के ताल्लुक से बहुत पुरमग़ज़ और तफसीली गुफ्तगू फरमाई और आपने बताया कि मुहासबे नफ्स क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और उसके फ़वाइद क्या हैं, उसमें हिकमतें क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये मज़मून समझने और इसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।